السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا۔ اس کو بند کر دے ذرا، پنکھے بند، اس کو بند کر دیں، پنکھے بند، اس کی آواز تنگ کر دیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ محرم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا اصل منہج، اہل بیت کی قربانی اصلاً جس مقصد کی خاطر تھی اس کا بیان ہو چکا۔ اس سے پہلے ایک اہم موضوع ہمارا چل رہا تھا جو ابھی چلے گا، لیکن چونکہ تھوڑا سا درمیان میں انقطاع آ گیا، ایک جمعہ میرا سفر تھا، میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے دوبارہ سے چند باتیں یاد دہانی کے طور پر عرض کروں گا، پھر ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں، اور ہر نعمت کا انسان پر ایک حق ہے۔ بیٹا آگے آ جاؤ، آگے سخت بات۔ ہر نعمت دو دھاری تلوار ہے، نعمت کا حق ادا کریں گے، نعمت کا شکر کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ نہ صرف دنیا بلکہ قبر اور آخرت تک تم اس نعمت کی شکر گزاری کے نتائج اور اثرات اور ثمرات کو حاصل کر سکو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے میری عطا کردہ نعمت کی ناشکری کی، اس نعمت کا وہ حق ادا نہ کیا جو اس نعمت کا حق ہے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ دنیا کے اندر بھی تم اس کے نتائج خود دیکھو گے، اور اس کا پکڑ اور اس کے نتائج اور اللہ کی طرف سے عذاب، یہ تم کو قبر اور حشر میں بھی نظر آئے گا اپنی آنکھوں سے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اپنی اولاد کو اپنی مرضی سے پالنا یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ اولاد عطا فرما دی تو حقیقتاً یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہمارے پاس بطور امانت کے ہے۔ ابھی خاتون کا میسیج آیا میرے پاس نہیں، میری اہلیہ کے پاس، ان کے چھوٹی بچی ہے، بھی چند مہینے کی بچی ہے، اللہ کی شان کے دوبارہ سے حمل ٹھہر گیا۔ اب حمل ٹھہر گیا، پریشان، کچھ اور پریشانیاں بھی چل رہی تھیں گھر میں، تو وجہ سے ان کو فکر ہوئی کہ اب کچھ مہینے کے بعد ایک بچی بھی ابھی چھوٹی سی ہے، اور ایک اور مہمان اگر دنیا کے اندر آ گیا تو دونوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو سوال ہوا کہ بھئی کیا اس حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟
دنیا کے اندر کسی اور جگہ پہ لوگ یہ سوال نہیں کرتے ٹھیک ہے ہمارا حمل ہے ہماری مرضی اس کو ضائع کر دو. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو حمل ٹھہرا ہے تمہاری مرضی سے نہیں ٹھہرا، اللہ کی مرضی سے ٹھہرا. آپ حضرات دیکھتے ہیں، بیٹا آگے آ جاؤ، آگے صفوں میں آؤ آگے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جہاں توڑ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کتنا علاج کرواتے ہیں، ایلوپیتھک کا علاج کروا رہے ہیں، آئی وی ایف ٹیسٹ ٹیوب کو کہتے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں، حکمت کا، ہومیوپیتھک کا، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. کیوں؟ یہاں بولے میں یشاء الناس، اللہ کی مرضی چلتی ہے، جب چاہتے ہیں تو بیٹیاں دیتے ہیں. یہاں بولے میں یشاء الذکور، جب اللہ کی مرضی چلتی ہے تو بیٹے دیتے ہیں. او یزوجہم، یا اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں. یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جب اللہ کی مرضی چلتی ہے یجعل لمن یشاء عقیما، اللہ چاہتے ہیں مانج کرتے ہیں، نہیں دیتے. اللہ کی مرضی ہے. تو اولاد کا دنیا کے اندر آنا یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی نعمت ہے. اولاد کی تربیت میں، اولاد کی تعلیم میں، اولاد کی نشو و نما اور پرورش میں اور اب آزاد نہیں ہوں. آج ہمارے پاس یہ بات بہت کثرت سے کہی جا رہی ہے کہ جی ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اکثر لوگ یہ رونا رو رہے ہیں، یہ ہماری اولاد موبائل میں لگی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آوارہ لڑکوں کے ہاتھ چڑھ گئے، لڑکوں کے پاس چلے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچے ہمارے بالکل مذہب سے بیزار ہو گئے. تو مختلف لوگ اپنی اولاد کی، اولاد نافرمان ہے ہماری تو مانتی نہیں ہے، اپنی مرضی کرتی ہے. کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ جی ساری زندگی لگائی، اولاد چھوڑ کے باہر ملک میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی انگلینڈ میں منتقل ہو گئے، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. برس ہا برس گزر جاتے ہیں، اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. بعض لوگ اس کی گلا و شکوہ کر رہے ہیں. یہ سارے آثار اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے اولاد کی تربیت ویسے نہ کی جیسے اللہ نے بتائی تھی. یہ موضوع ہمارا چل رہا تھا، اس میں بہت سی باتیں گزر گئی. وہ ساری باتیں اگر میں کروں گا تو پھر ہم اپنے وقت کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. میں نے یہ کیا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلا سبق اولاد کی تربیت میں اولاد کے ساتھ محبت اور انسیت کو پیدا کرنا ہے. اس میں ایک میں نے واقعہ بھی نقل کیا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات حسنین کو پیار کر رہے تھے، چھوٹے سے تھے، اور حضور حضرت حسنین سے بہت پیار کرتے. نہ صرف حضرت حسنین سے بلکہ میں نے ایک اور واقعہ سنایا تھا اسامہ بن زید کا. تو حضرت حسنین کو پیار کر رہے تھے. ایک سردار تھے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا قبائل کے لوگ تھے، بڑے مضبوط اعصاب والے تھے، اور ان کی مضبوطی کی علامت یہ تھی کہ وہ اپنی نرمی کو، محبت کو، اپنے جذبات اور کیفیات کو ظاہر نہیں کرتے. تو بعض لوگوں کے نزدیک ان کی سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمپوز رہنا چاہتے ہیں. میں نے اپنے والد ماجد مرحوم کو دیکھا، اس جنریشن کو میں نے دیکھا، بلکہ اپنے والد ماجد کی جو ہم اپنے بڑوں کی جنریشن کو دیکھا، اس میں یہ ایک فیکٹر ہمیں نظر آیا کہ وہ کمپوز رہتے تھے. بہت زیادہ بچوں کو گود میں اٹھانا، گلے سے لگانا، پیار کرنا، محبت کرنا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو دیکھا کہ اس طریقے سے والہانہ انداز میں بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور پیار کر رہے ہیں، اور ایک اور روایت آتی ہے حضور نے فرمایا کہ مبخلۃ مجبنۃ، اے تم انسان کو بخیل، وانکم لتبخلون، کہ تم تو انسان کو بخیل بناتے ہو. اولاد ہوتی نا، اولاد نہیں تھی، پیسے تھے، جہاں چاہے لٹا دو. جیسی اولاد ہوتی ہے فکر دامنگیر ہوتی ہے، اگر کچھ پیسے اولاد کے لیے جمع کریں. دوسرے بات انکم لتبخلون، تم انسان کو بخیل بناتے ہو.
وَتُجَنِّبُونَ اور تم انسان کو وَتُجَنِّبُونَ کہ تم انسان کو بزدل بناتے ہو، اور لیکن ساتھ میں کہا کہ تم اللہ کے عطا کردہ پھولوں میں سے پھول ہو۔ تو حضور پیار کر رہے تھے، تو اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو اس طریقے سے پیار نہیں کیا جیسے آپ پیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت کو کھینچ لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ من حرم علیہ الرفق حرم علیہ الخیر کلہ، کہ جو آدمی نرم دلی سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا۔ دوسرا واقعہ میں نے سنایا تھا حضرت اسامہ بن زید کا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ اچھا، ان کا رنگ بھی تھوڑا سا سانولا تھا، اور جیسے بچے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ، مٹی میں کھیلنا، ریت مٹی کیچڑ اپنوں پر ڈال لیا۔ تو اب یہ اس طرح کی، ایک ہوتا ہے کوئی بچہ سفید ہو خوبصورت ہو تو مٹی لگ کر بھی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کچھ بچہ ویسے اس کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، اور پھر اسے مٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، کیچڑ بھی ہے، اور اوپر سے ناک بھی بہہ رہی ہے۔ تو مجھے عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس حال میں اسامہ بن زید کو دیکھا تو طبعی طور پہ تھوڑی سی مجھے ایک کراہت سی محسوس ہوئی۔ تو مجھے فرماتی ہیں کہ میں اسی کیفیت میں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس تھوڑی سی کراہت محسوس ہو رہی تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ اسامہ بن زید کو اس حال میں دیکھا، جیسے بچے ہوتے ہیں، اپنا حلیہ عجیب و غریب بنایا ہوا، تو حضور نے ان کو لیا، پانی لے کے ان کے سارے چہرے کو صاف کیا، کپڑے صاف کیے، سب کچھ صاف شفاف کیا۔ حضور نے اتنے پیار اور محبت سے ان کو پاک صاف کیا کہ اما جان عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس دن سے اسامہ بن زید سے بڑی محبت ہو گئی کہ جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کیوں نہ کروں۔ یہ 2 واقعات میں نے اس لیے سنائے، ہم سے بنیادی طور پر میں اگر اپنا جائزہ لوں اور ہم کے بجائے لفظ میں واحد متکلم کا لفظ استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی، ہمارے استاد تھے حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک بات بیان کرتا درس میں، ایک سے زیادہ بار میں نے حضرت کی یہ بات سنی، کہنے لگے کہ ایک آدمی اچھا خاصا سے مراد بظاہر دیکھنے کے اندر عام روٹین پر چل رہا ہوتا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اپنے دنیا داری کی لائن پر چل رہا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ہنسمکھ ہوتا ہے، ہر ایک سے ہنس کر مسکرا کے بات کرتا ہے۔ لیکن یہی آدمی جب دین کی طرف آتا ہے، اب اس کی ساری خوش طبعی ختم ہو جاتی ہے، چہرے کے اوپر تیوری، ماتھے پر تیوری ہے اور چہرے کے اوپر سختی ہے، اور بات بات پہ ڈانٹنا پیٹنا، نکیر کرنا، تنقید کرنا، تردید کرنا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ایک دم سے زلزلہ آ گیا، آج جبا جی آ گئے، اور سب بچے بھاگ کے کوئی پلنگ کے نیچے گھس گیا، بچے ڈر گئے، بیوی ڈر گئی، پورے گھر ڈر گئے، پھر کوئی طوفان ہوگا۔ یہ غلطی ہے۔ اگر گھر کے اندر یہ خوف اور ڈر کا ماحول ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ہے، روک ٹوک کا ماحول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کو سیکھیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبی میں، صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ تو اگر آپ حضرات نے قدیم، اگر کہیں پر آج کل لوگوں نے کچھ ایسی پکچرز بنائی ہیں جس سے قدیم مسجد نبوی کی تصویر ہوتی ہے کہ چھوٹی سی چھپر سا پڑا ہوا تھا اور خاصا لمبا صحن کھلا تھا، تو کھلے صحن کے اندر ایک بدو داخل ہوا، اس نے اپنی سواری کھڑی کی کونے میں بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ کرام حیران ہو، مسجد کے اندر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام ایک دم سے اٹھے، کہوں گا بیٹھ جاؤ۔ اب منظر کیا ہے، ایک صاحب ہے، سواری اپنی مسجد کے اندر لا کر مسجد میں کونے میں بیٹھ کر پورے اطمینان کے ساتھ پیشاب کر رہے ہیں۔
صحابہ کرام کو پریشانی ہو رہی تھی، یار یہ مسجد ہماری گندی ہو رہی ہے، اور گندی ہوتی ہوئی مسجد میں اب وہ پریشان ہے کہ بھئی اس بندے کو اٹھائیں، کیا کریں، گندگی کو کیسے دور کریں۔ صحابہ کرام پریشان، اور اللہ کے نبی بنا کر دے گئے کچھ کو کچھ مت بولو، منظر یہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ صاحب پیشاب کر کے فارغ ہو گئے۔ سنن نسائی کی روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے وہ صاحب۔ حضور نے ان کو بلایا، اور وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان معلم اور استاد نہیں دیکھا۔ نہ مجھے ڈانٹا، نہ میرے پر سخت جملہ کہا، مجھے کچھ نہیں کہا، اتنا کہا کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں نجاست، بول و براز، پیشاب کرنا درست نہیں ہے۔ اب چونکہ پیشاب تو پڑ چکا تھا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس پہ پانی بہا دو تاکہ پاک ہو جائے۔ دوسرا واقعہ سن لیجئے گا۔ دوسرا واقعہ، ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے، ابھی خاصی صفوں کے درمیان میں نا گنجائش ہے، جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ جہاں گنجائش ہو تھوڑے سے آگے آ جائیں۔ گنجائش ہے بھی درمیان میں صفوں میں خاصی جگہ باقی ہے، اب تھوڑی جگہ پیدا کر لیں گے تو باقی آنے والوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بہت گنجائش ہے بھی، کیونکہ وہ جو دروازے کے اوپر خاص طور پہ ساتھ بیٹھے ہیں، آپ حضرت آگے تشریف لیں، جو دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے نا، آپ لوگوں کی جیسے پہ دوسروں کو دقت ہوگی۔ تو میں سے کر رہا تھا آپ سے، ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک نوجوان صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے سے فاصلے سے کہا کہ حضور مجھے تو اب زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب آپ منظر دیکھیے گا کہ محفل کون سی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ماحول ہے، صحابہ کرام آپ کے ہم نشین ہیں، اور ایک نوجوان پوری بھری مجلس میں انتہائی شنیع گناہ کبیرہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ منظر کتنا عجیب سا ہے نا۔ یہاں پہ اگر آپ سوچیں، یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی آدمی یہ کہے گا جی مجھ سے تو نہیں رہا جا سکتا زنا کے بغیر، کوئی مسجد میں کھڑے ہو کر کہ ہم کیا کریں گے، خود سوچ لیں نا ذرا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، فوراً سے اس کو ڈانٹے، منع نہیں، ڈانٹو مت، ٹھہر جاؤ، فوراً سے منع نہیں، ٹھہر دو، منع کر دیا، آگے بلایا۔ اب جو بات بتانے لگا توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو۔ آگے بلایا اور آگے آ جاؤ، آگے بالکل قریب بلا لیا، بالکل قریب بلا کے بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے؟ ایک دم سے جھٹکا لگا، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میں بالکل بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بہن سے زنا کرے۔ پھر کوئی تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی سے زنا کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے؟ پھر آپ نے ایک ایک رشتہ دار پوچھتے چلے گئے، اور جب آپ نے پوچھ لیا تو پھر کہا کہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی ماں، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ سے زنا کرے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو گناہ کی قباحت کو سمجھایا، اتارا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ قانون سازی کر دو۔ آج ایک نیا طوفان یہ آیا قانون سازی کا، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی، جس سے ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا، کیونکہ دینداری ہے نہیں، نہ مردوں میں دینداری ہے نہ خواتین میں دینداری ہے۔ آپ کی قانون سازی، یہ جتنے بھی خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، یہ نامکمل اور ناقصی رہے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی تربیت اور تزکیہ نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے سمجھانے پہ اکتفا نہیں کیا، یہ میں اہم بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ آپ حضرات اگر روایت کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور نے اپنے ہاتھ دست مبارک کو لے کر
ان صحابی کے سینے پر رکھا ایسے، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے سینے کو ہر قسم کی بے حیائی فحاشی سے پاک فرما دے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے پھر مجھے بے حیائی بے شرمی کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوئی۔ یہ روحانیت ہے۔ ہم صرف علم، ہمارے پاس علم بہت ہے، آج جتنے وسائل علم کے ہیں، جو لوگ جتنے بیانات سنتے ہیں، فیس بک پہ آپ بیانات سن رہے، یوٹیوب پہ آپ لوگ بیانات سن رہے، واٹس ایپ پہ آپ لوگ بیانات سن رہے، ریکارڈنگز موجود ہیں، پرانی ریکارڈنگز 1950 60s کی ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہے۔ سارے بیانات، اتنے بیانات ہمارے بڑے حضرات موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا، اتنے بیانات کو سننے کا موقع اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا جتنے ہم سنتے ہیں۔ سارے بیانات سننے کے باوجود بھی جتنی ظلمت اور تاریکی آج ہے، وہ اتنی تاریکی پہلے بھی نہیں تھی۔ ہمیں علماء کے بیانات سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم تو بہت سارے بیانات سن، کیونکہ ہم نے یہ جو میں نے عرض کیا، جو روحانیت والا پہلو ہے، جو سمجھ کے بعد، تو سمجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ سب باتیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن روحانیت کا بدل پھر بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ قلب کی صفائی، پہلے میں اکثر کہا کرتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا کہ لوگ کہیں گے یہ تو مولوی صاحب کے نا روٹین کا کام ہے، کہ بھئی جمعے کے بعد ہمارے حضرت کا حلقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ بیعت نہیں ہے، ہمارے حضرت نے ہمیں منع فرما دیا، بیعت کی بات مت کیا، اس لیے ہم سلسلے کی دعوت نہیں دیتے۔ ہمارے حضرات نے ہمارے حضرت کا مزاج یہ ہے کہ سلسلے کی دعوت، کہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، حضرت نے منع فرمایا یہ دعوت مت دو، کیونکہ سلسلہ مقصود نہیں ہے، نہ شخصیت مقصود ہے۔ مقصود تو تربیت ہے، جہاں بات سمجھ میں آئے وہاں سے تربیت کرواؤ۔ لیکن مشائخ کے پاس بیٹھو تو صحیح، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب بیعت جہاں مرضی ہو جائیں، لیکن یہاں موقع تو ہے نا، جمعے کے بعد حلقہ لگتا ہے۔ اکمال الشیم تربیت کی کتاب ہے، ہر جمعے میں اس میں سے کچھ ملفوظات، انتہائی قیمتی ملفوظات پڑھے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو حضور نے کیا نا، سینے کو صاف کرنے کی دعا دی، قلب کو صاف اور پاک کرنے کے لیے اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر، یہ ایک علیحدہ مشق ہے پوری کی پوری، یہ پوری ایک محنت ہے، ایک تعلیم ہے، کتابوں کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، مسئلہ سیکھنا، تفسیر پڑھنا، حدیث پڑھنا، اس کے لیے آپ علماء کے پاس جائیں گے، اور ایک پوری محنت ہے قلب کو پاک کرنا۔ جیسے اللہ کے نبی نے کیا کیا، ایک بات سمجھا دی، ان کو سمجھ میں آ گئی، اللہ کے نبی نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، بلکہ آپ نے ان کے قلب پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ جو روحانیت ہے جس سے انسان کے قلب کو پاک کرتی۔ بات کچھ اور چل رہی تھی، میں دوبارہ سے آتا ہوں میرے اصل موضوع پر۔ ہم سے اس گھر کے ماحول میں سب سے بڑی غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اسی لیے جو بھی حضرات ماشاءاللہ جتنے حضرات ہیں الحمدللہ دیندار ساتھی موجود ہیں یہاں پر، ایک اور ساتھی ہمارے پاس آئے کچھ دن پہلے کی بات، وہ کہنے لگے جی میرے بہت سے اپنے مسائل بتائے، اللہ نے بیٹی تھی، اس کا علاج چلتا رہا، اللہ کا قدر، اللہ کا فیصلہ تھا، جتنی زندگی تھی اللہ نے لکھی تھی وہ زندگی پوری کر کے بچی، بچپن کے اندر ہی اللہ کے پاس سے لے کے، حالات پریشان تھے، اہلیہ سے، گھر والوں سے ان کی وہ موافقت نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے تھی، اس والے سے پریشان تھے۔ تو آئے آ کے بیٹھے کہ جی مجھے آپ کا وقت چاہیے، دیا، خاصی دیر بیٹھے، اپنی ساری گفتگو سنائی۔ میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا، ایک سبق یاد رکھیے گا، آپ اپنی اہلیہ کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ سارا مسئلہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ آپ اپنی اہلیہ کو جو ٹوکم ٹاکی شروع ہو گئی ہے، یہ کہ آپ کے مسائل کو کم کرنے کے بجائے یہ اس کو اور زیادہ بگاڑ رہی ہے۔ فی الحال تو آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ جو کرتے ہیں وہ کرنے دیں۔ فی الحال بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے اہلیہ کی دینداری کی فکر نہ کروں۔ میں کہا جی پہلے آپ ابھی اپنی دینداری کی فکر کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پوری طریقے سے دین پر خود آئے نہیں، دین کو پوری طریقے سے کچھ سیکھا نہیں، اور نبی والے اخلاق اور طریقہ اور سلیقہ اور حکمت اور مصلحت ابھی آئی نہیں، اس کے بغیر آپ جب
ان کچھ کو ٹوکنا، ڈانٹنا، سمجھانا شروع کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان، الٹا نقصان ہوگا اس کا۔ تو تربیت کیسے کرنی ہے؟ علماء سے سیکھنا پڑے گا، یہ باقاعدہ مسئلہ حکمت آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ تو ہماری غلطی یہ ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر جو ایک بہت سختی والا ماحول، یہ میں آپ سے بہت ہی زیادہ گزارش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے اکثر دیندار گھرانوں کے اندر یہ غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہت سی چیزوں کے ساتھ اس درجے میں سختی کا ماحول، ڈانٹ اور ڈپٹ کا ماحول۔ ان کے لیے دینداری کی محنت کرنا اور چیز ہے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ، روک ٹوک، تنقید، تردید، مستقل تحقیر، طنز، طعنہ، یہ وہ طریقہ کار ہیں جو بہت زیادہ انسان کو دین سے بیزار کرتے ہیں۔ یہ مسائل کثرت کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا کام کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، گھر والوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہے ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، محبت پیدا کرنا۔ آپ ان کو مانوس کریں گے، محبت دیں گے، ان کی غلطی کوتاہیوں کے اوپر صبر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو کچھ عرصے کے بعد آپ ان کو اپنی بات سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اس ضمن میں آخری بات بیان کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ گفتگو کریں گے۔ ایک حکومت کی طرف سے یہ اعلان بھی آیا، یہ بھی پڑھ کے سنا دوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال کو ذہن میں رکھیے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا قصہ لمبا ہے، میں اس کے چند اجزاء آپ کی خدمت میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، ارادہ نیک نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہے، بہت ضد کر کے لے جاتے ہیں اور لے جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور ایک ڈرامہ بناتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لے کر اس کو خون سے رنگ دیتے ہیں، اور وہ خون سے رنگنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے دھوتے ڈرامہ کرتے ہوئے آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں محاورتن کہتے ہیں، مگر مچ کے آٹا آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جاءوا اباهم عشاء یبکون، یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یعقوب علیہ السلام کو قصہ سنایا کہ دیکھیے وہ تو بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا تو قمیص کو دیکھ کے ساری بات سمجھ گئے، وہ قمیص صحیح سالم بالکل پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھیڑیا اتنا مہذب اور عقل مند نہیں ہو سکتا کہ پوری تمیز کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ قمیص کو اتار کے سائڈ پر رکھ کر اور پھر یوسف علیہ السلام کو کھائے اور فرض غرض سے چند قطرے خون کے اس پہ ڈال کے پھر چلا جائے۔ اتنا مہذب اور عقل مند بھیڑیا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اب یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بھئی میں آج سے تم سب کو اپنی کل جائیداد سے، منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے عاق کرتا ہوں، کوئی عاق نامہ اخبار میں شائع نہیں کیا، نکل جاؤ، آج سے تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکالا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، یہ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ فصبر۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلطی کوتاہی کی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اب بچے پریشان، اور کیا کہتے ہیں بچے کے یہاں؟ ابا جان آپ تو اتنا روئیں گے گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ دیکھو میں تو اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی کیفیت سب کچھ اللہ کے جناب میں بیان کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے بچوں کی تربیت سے اب یہ سارا سلسلہ کئی سالوں پر محیط ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے جب کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنا قمیص دیتے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے کر جاؤ، اور جاؤ جا کے میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالو، یرتد بصیرا، ان کی نگاہ اور بینائی واپس آئے گی، ان سب کو لے کے میرے پاس۔ اب بچوں کو پتا ہے کہ جب جائیں گے تو پتہ چل جائے گا
اتنے سارے عرصے کے اندر کتنے جھوٹ بولے، کتنا دھوکہ دیا، کتنی تکلیف دی، ہماری حرکتوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ اپنے باپ سے دور رہے، ساری خطائیں لے کر، ساری ندامتیں لے کر اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا نستغفر لنا، ابا جان بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی کوتاہیاں کی ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ میرا جیسا کوئی خشک مولوی ہوتا نا، کہتا آ گئے میرے پاس، سب سے پہلے تانا میرا تیار ہوتا، سب سے پہلا جو تانا ہوتا نا، مجھ جیسا کوئی خشک مولوی ہوتا تو وہ فوراً سے ایک تانا اس کے پاس بالکل ریڈی میڈ تانا تیار ہوتا، وہ فوراً سے کہتا ہاں آ گئے نا، اب یاد آ گیا میں تم کو، ابا یاد آ گیا، آ گئے، مجھے پہلے سے پتا تھا تم وہی اس قابل، یار تم سے کیا توقع، مجھے پہلے ہی کوئی توقع نہیں تھی۔ لیکن وہ نبی تھے، نبی کا ظرف کیسا تھا کہ ان قریب میں اپنے رب سے قبولیت کی اوقات میں تمہارے لیے دعا کروں۔ علماء نے لکھا قبولیت کی اوقات سے مراد یہ تھا کہ سب سے قبولیت کا وقت تہجد کا وقت، میں تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ دیکھیے تربیت کے لیے اس ضرف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے، اور چونکہ اعلان بہرحال اگرچہ حکومت کی طرف سے ہے لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو ایک دفعہ پڑھ کر جلدی سے سنا دیتا ہوں۔ لیکن جہاں حکومت کی طرف سے اعلان ہے وہاں حکومت کی خدمت میں ہماری طرف سے بھی گزارش ہے۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے حکومت کے کارندے یہاں موجود ہوں اور ہماری گزارش حکومت تک پہنچا دیں، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین اسلام امن، اخوت، احترام انسانیت اور باہمی رواداری کا درس دیتا ہے۔ معاشرے میں امن اور امان، مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کرام اور عامہ مساجد کا کردار نہایت اہم اور قابل قدر ہے۔ عوام الناس کی دینی اور اخلاقی رہنمائی میں آپ کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح آج بھی انتہائی مؤثر اور اہم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ لکھا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے خطبات جمعہ اور دینی اجتماعات میں عوام الناس کو واضح طور پہ آگاہ فرمائیں کہ فرقہ واریت کو فروغ دینا، نفرت انگیز یا اشتعال انگیز مواد کی تشہیر کرنا، کسی بھی مذہب، مذہبی شخصیت، مذہبی عقائد یا مقدسات کی توہین کرنا، یا ایسے الفاظ اور مواد پھیلانا جن سے مذہبی جذبات مجروح ہوں، نہ صرف اسلامی تعلیمات کے منافی بلکہ پاکستان کے قوانین کے تحت قابل سزا جرائم ہیں۔ عوام کو تلقین کرنے کہ وہ سوشل میڈیا سمیت کسی بھی ذریعے سے غیر مصدقہ، اشتعال انگیز یا فرقہ وارانہ مواد کی ہرگز تشہیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو امن و استحکام اور بھائی چارے کا گہوارہ بنائے، آمین۔ ہم اس بات سے متفق ہیں، اس لیے آپ کو میں نے پڑھ کر بھی سنا دیا۔ اس میں ایک گزارش میری صرف حکومت سے ہے کہ وہ اس بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈا دل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال جو بھی ان کی نظم ہے اس میں سنجیدگی سے غور کریں۔ اب یہاں پہ کہا کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں قادیانیت کے بارے میں یہ کہوں کہ قادیانیت باطل ہے، یہ پاکستان کے دستور کے خلاف ہے، ایک بات ہے نا، قادیانیت بھی تو ایک مذہب ہے نا، اسلام سے ہٹ کر ایک علیحدہ مذہب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ختم نبوت اسلام کا ایک قطعی جز ہے، اور قادیانیت ختم نبوت کی انکار کی وجہ سے ایک علیحدہ مذہب ہے اور وہ باطل ہے، تو کیا یہ منافرت فرقہ واریت میں آئے گا؟ حالانکہ میں تو پاکستان کے دستور کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ بات سمجھیے گا کہ دیکھیں نظریاتی بحث کو نظریاتی انداز میں کرنا یہ پاکستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے، تو ہم کوئی اشتعال نہیں پھیلا رہے۔ قادیانی ہے، اس کی بھی جان، اس کی مال، اس کا عبادت خانہ، اس کی ہر چیز ویسے ہی اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کا تحفظ کیا جائے گا جیسے کسی بھی انسان کا کیا جاتا ہے۔ کسی قادیانی کو قتل کرنے کی بات نہیں کر رہے، کسی قادیانی کے مال دولت کو چھیننے کی بات نہیں کر رہے، کسی قادیانی عبادت گاہ پہ قبضہ کرنے یا ان پہ حملہ کرنے کی ہم بات نہیں کر رہے۔ قادیانیت کو تحفظ نہ دیا جائے، قادیانیوں کو تحفظ دیں۔
قادیانی ایک انسان ہے، ان کو تحفظ ملنا چاہیے جیسے ہر انسان کو ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح اس معاشرے میں رہ سکے. تو قادیانیوں کو تو تحفظ ہونا چاہیے، قادیانیت کو تحفظ نہیں ہونا چاہیے. قادیانیت اسلام کے خلاف ہے. تو میری گزارش یہ ہے حکومت سے، صرف ایک بات میں عرض کیا ہے. اور قادیانیت کے حوالے سے اب قادیانی اٹھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہیں. ڈیفینس میں خاتون نے مجھے کہا کہ مولانا میں بڑی پریشان ہوں، مجھے شادی کی بات پتہ چلا کہ میرا شوہر قادیانی ہے. میں گیا جا کے ان صاحب سے ملا، اس نے اقرار کیا ہاں جی میں قادیانی ہوں. بات چیت بھی ہوئی، باقی چیزیں بھی ہوئی. اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب یہ بات طے ہے، اگر کوئی قادیانی دھوکہ دے کر مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے تو حکومت کی کیا ذمہ داری؟ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھی ہاں قادیانیوں کو انسان ہونے کے ناطے ان کو تحفظ دو، ان کے اوپر ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کے آبرو، ان کا گھر بار، ان کا کاروبار، ان کی عبادت گاہ، کسی کے اوپر حملہ نہ کرو، خوریزی نہ کرو. ہم تو کہتے ہیں یہ بات. لیکن جب یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان میں درار ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان میں کرتے اہم کلیدی شعبوں میں پہنچتے ہیں اور انتہائی سازشی ذہن رکھتے ہیں، تو پھر آپ امن کی بات کرتے ہیں، آپ اپنا فریضہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو یہ لوگ آگے بڑھ کر ہمارے جذبات کو اشتعال دلاتے ہیں، اس وقت حکومت اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتی؟ تو ہماری گزارش، آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. خاص طور سے خوریزی، فتنہ فساد، توڑ پھوڑ، جلسہ گاہ، ہم تو 100% اس کے قائل ہیں کہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے، دھرنے نہیں ہونے چاہیے، تحریکی احتجاجی جلوس نہیں ہونے چاہیے، سرکاری گاڑیوں کے اوپر، سرکاری املاک کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے. تو ہم 100% قائل ہیں اس چیز کی. اس کے بعد کچھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. ہماری حکومت سے گزارش یہ ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا فرمائے.